إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذات اقدس پر۔ آج ہر ایک اکثریت میں دوسرے سے نالاں ہے، بھائی ہے تو اس کی اپنے سگے بھائی سے نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہے، رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ہیں۔ ان تمام کاموں کی، ان برے فعلوں کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے۔ حقوق العباد کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو حق رکھے ہیں ان کی ادائیگی کی جائے، ان کو پورا کیا جائے۔ حقوق العباد ایک نقطہ نظر سے حقوق اللہ میں بھی شامل ہے، وہ اس طرح سے کہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم اگر کسی نے دیا ہے تو وہ رب کائنات نے دیا۔ رب کائنات نے جو اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر سے
حقوق العباد کو پورا کرنا بھی حقوق اللہ کو ہی پورا کرنا ہے۔ حقوق اللہ کے متعلق پچھلے جمعے گفتگو کی تھی۔ آج حقوق العباد کے حوالے سے دو قسم کے حقوق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا۔ جب ہماری صورتحال حقوق العباد کے حوالے سے دیکھی جائے تو ہمارا کسی کے ساتھ کہیں جھگڑا ہے، کہیں لڑائی ہے، کہیں بھائی بھائی ملنے پر راضی نہیں ہے، کوئی کسی کا مال کھانے کے لیے تیار ہوا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر چکا ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، وہ اللہ کے حق ہیں، اس کا بندہ اگر اس میں کچھ کمی کر جائے گا، شرک کے علاوہ اگر شرک کرے گا تب اللہ کے ہاں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو رب کائنات اپنی مرضی سے جس کو چاہے معاف کر دے۔ لیکن حقوق العباد یہ ایسے ہیں، جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کرے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، تب تک اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا کہ ایسے بندے کی جو حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرتا تھا کیا صورتحال ہو۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ کوئی فائدے کا ساز و سامان ہو، وہ بندہ کنگال ہے۔ مفلس کی تعریف اصحاب نے صحیح بتائی، جو وہ اپنے انداز سے جانتے تھے، اور اس علاقے میں جو معروف تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی معروف ہے، کنگال بندہ وہ ہے جس کے پاس نہ پیسے ہو، نہ دولت ہو، نہ کوئی اپنے ساز و سامان کی ضروریات کی کوئی چیزیں ہوں۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی جواب دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دنیا کا مفلس نہیں تھا، دنیا کا کنگال نہیں تھا، آپ کی مراد آخرت کا کنگال بندہ تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کا مفلس بندہ وہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، صدقات بھی دیتا ہوگا، اللہ کے پاس آئے گا نمازی، متقی، پرہیزگار ظاہری طور پر، لیکن پھر کیا ہوگا کہ کوئی آئے گا جس نے اس کو گالی دی ہوگی، قد شتم ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اب پھر کیا کیا جائے گا؟ اب اس نیک آدمی کی جو دنیا میں صرف نمازیں پڑھنے پہ زور دیتا تھا، اس کا بندوں کے ساتھ اخلاق درست نہیں تھا، اس کے روابط درست نہیں تھے، اب اس کا یہ حال ہوگا کہ جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ تمام نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے زیادتی کی ہو۔ اب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، حساب کتاب لینے والے ابھی باقی ہوں گے،
کوئی کہے گا اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میری زمین کو ہڑپا تھا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اب وہ لوگ جو مظلوم تھے، جن پر اس نے زیادتی کی تھی، ان کے گناہ لے کر اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب نمازیں ادا کرتا تھا، صدقات، خیرات، رمضان کے روزے وغیرہ سب کرتا تھا، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہاں بندوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ایسے بندے کو اس کا حشر قیامت کے دن ایسا ہوگا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اعمال تو اچھے لائے گا، حقوق اللہ کے حوالے سے جانا جنت میں ہوگا، جب باری آئے گی حقوق العباد کی اس کو خالی کر دیا جائے گا، پلے کچھ نہیں رہے گا۔ حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک ہی آیت میں تذکرہ کیا۔ حقوق اللہ میں سے جو سب سے اہم چیز تھی اس کا ذکر کیا، اور اسی طرح حقوق العباد میں سے جو سب سے اہم چیز تھی پھر اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور وہ پختہ عہد یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ حقوق اللہ میں سے سب سے اہم ترین جو حق ہے اللہ کا ادا کیا جائے وہ عبادت کا ہے۔ عبادت کسی اور کی کرنا یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا یہ اہم ترین حق مارتا ہے۔ اور پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور حقوق العباد میں سے جو سب سے اہم ترین حق ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی رب نے یہی اسلوب، یہی انداز اختیار کیا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو ان کو تم نے جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم کر جنہوں نے بچپنے پر مجھ پر رحم کیا تھا، جب میں چھوٹا سا تھا، جب انہوں نے تب مجھ پر رحم کیا تھا، اللہ تو بھی ان پر رحم کر، ان کے لیے دعا کرنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کوئی اپنے والدین کو گالی دے گا؟ ایسا بھی کوئی ملعون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ ایک شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے گا، کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، وہ پھر اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا فَيُسُبُّ أُمَّ، وہ پھر اس کی ماں کو گالی دے گا۔ لہذا ہماری یہ عادت ہے، بنی ہوئی ہے، معمول ہے ہمارا، روزمرہ کے معاملات میں، چیزوں کے لین دین میں، گفتگو کے انداز میں ہم ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتے ہیں، جواب میں وہ بھی پھر ماں کی گالی دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ہم اس سے بچیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا گناہ کا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے، اور پھر گالی دینے کا انداز بتایا جو ہماری آج عادت بن چکی ہے، جس کے اندر آج ہم گرے ہوئے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 بندوں کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہو گئی، ان کی قبولیت میں کوئی بندہ شک کرے ہی نہ، کوئی سوچے ہی نہ کہ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو۔ 3 بندے ہیں، رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ نے فرمایا دعوت المظلوم، ایک بندہ وہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس پر زیادتی کی گئی ہے، وہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں موڑتے۔ دوسرا بندہ ودعوت المسافر، ایک بندہ سفر کرنے والا ہے، مسافر ہے، سفر کی حالت میں جو وہ دعا کرتا ہے رب اس کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا والد ہے، جب وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ رب کائنات نے ماں کا دل بڑا نرم بنایا، بڑا نرم دل ہے۔ بچہ ماں کے ساتھ اگر زیادتی کر بھی لیتا ہے، برا کہہ دیتا ہے، بول لیتا ہے اونچا، ماں پھر بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کی ضروریات کی چیزیں اس کو مہیا کرتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے۔ اللہ رب کائنات نے باپ کا دل سخت بنایا ہے۔ اگر اس کا باپ کا بیٹا اگر اپنے باپ کی گستاخی کر جائے، اس کے آگے اونچی گفتگو کرے، باپ کو یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں برداشت کر لیتی ہے، باپ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا بیٹا ہو کے میرے آگے گفتگو کرتا ہے، میرے آگے زبان چلاتا ہے یا میری گستاخی کرتا ہے، باپ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اس کا دل ماں سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن رب نے یہ کہا کہ جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ باپ کی بیٹے کے حق میں دعا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ وجہ میں نے یہ بتائی کہ بیٹا اگر اپنے باپ کی گستاخی کر لیتا ہے، اولاد اپنے باپ کی گستاخی کر لیتی ہے، اس کو یہ گوارا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کم کرتا ہے۔ لیکن باپ جب اپنی اولاد کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، رب کبھی بھی باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ باپ نے جب بھی اولاد کے حق میں دعا کی ہے رب کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ اس باپ کی دعا کو قبول فرماتے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ جب اولاد اپنے باپ کی قدر کرے گی، عزت کرے گی، احترام کرے گی، ادب کرے گی، تب باپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو خالق کائنات کبھی بھی رد نہیں کرے۔ اکثر والدین کی یہ عادت ہوتی ہے بچوں کو برا بھلا کہنے کی۔ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، اپنے آپ پر کبھی بھی بد دعا نہ کرو، نہ ہی اپنی اولاد پر بد دعا کرو، نہ ہی اپنے مال پر بد دعا کرو۔ اپنے آپ پر کہ میں یار برباد ہو جاؤں، میں ذلیل و خوار ہو جاؤں، اس طرح کے لفظ کبھی نہ زبان سے نکالو۔ نہ اپنی اولاد کو برا کہو۔ اکثر ہمارے ہاں اولاد کے لیے والدین یہ لفظ بولتے ہیں، ذلیل ہو، خوار ہو، وہ تو غصے میں بول جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ کسی کو رسوا کرنا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ہم اولاد کے لیے والدین یہ کہہ دیتے ہیں تو ذلیل ہو، اب یہ اپنی اولاد کو بد دعا کر رہے ہیں۔ حضور نے اس سے منع فرما دیا۔ مال ہوتا ہے بندے کے پاس، بندہ کہتا ہے مال کے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے بندہ۔ حدیث میں آیا، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا تم تو مال کے حوالے سے یا اپنی اولاد کے حوالے سے یا خود اپنے آپ کے حوالے سے بد دعا کر بیٹھتے ہو، اگر وہ وقت جس میں تم نے بد دعا کی ہے قبولیت کا ہوا، اللہ کے ہاں سننے کا ہوا، رب نے اگر تمہاری اس دعا کو سن لیا تو تمہارا کیا بنے گا؟
اگر تم اپنی اولاد کے حوالے سے اگر اولاد پر بد دعا کرو گے، اولاد کو تکلیف پہنچے گی تو کیا تمہیں سکون ہوگا؟ تم خود بے آرام ہوگے، خود پریشان ہوگے۔ اپنے آپ پر بد دعا کرو گے، اگر وہ قبول ہو گئی تو کیا تم امن میں رہو گے؟ پریشان رہو گے۔ مال کے حوالے سے بد دعا اگر کرو گے تو پھر کون بندہ امن میں رہ سکتا ہے جب جس کے پاس پیسہ دولت نہ ہو؟ اس کا گزران کیسے گزرے گا؟ لہذا کبھی بھی کم از کم ان تین چیزوں کے حوالے سے کبھی بھی بد دعا نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دعا دینے والا بنائیں، بد دعا کرنے والا نہ بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا، جو شخص والدین کا حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گنہگار ہے۔ حضور منبر پہ چڑھ رہے تھے، جبریل آئے اور کہا کہ وہ بندہ ملعون ہو، رب کی رحمت سے دور ہو، اور وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پا کر ان کی خدمت نہیں کی، جنت کو نہیں کمایا۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والدین ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا فجاہد فیہما، جا ان دونوں کے ساتھ جا کے جہاد کر، ان کی خدمت کر، تیرے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، تو ان کا ادب احترام کر، ان کو سہولت پہنچا۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب غار میں گئے تھے، پتھر آگے آ گیا تھا، نکل نہیں سکتے تھے، 3 لوگ تھے، تینوں نے اپنی اپنی درخواستیں پیش کی۔ ایک نے کہا تھا میرے والدین تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جنگل میں گیا، دور نکل گیا، دیر ہو گئی۔ معمول اس شخص کا یہ تھا جب گھر آتا تھا، جب تک والدین کو دودھ نہیں پلا لیتا تھا بکریوں کا، تب تک سوتا نہیں تھا اور نہ بچوں کو پلاتا تھا۔ دیر ہونے کی وجہ سے جب گھر پہنچتا ہے، والدین سوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے سرانے پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچے بلک بلک کے روتے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ان کو دودھ نہیں دیتا۔ کہتا ہے جب تک والدین کو دودھ نہیں پلاؤں گا میں نہ خود پیوں گا نہ اپنی اولاد کو پلاؤں گا۔ اور کہتا ہے اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے اور میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ اس چٹان کو ہماری غار سے دور کر دے۔ خالق کائنات نے اس چٹان کو اس غار سے دور کر دیا تھا۔ یہ والدین کی خدمت کرنے کا اجر۔ حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین حق یہ ہے کہ بندہ والدین کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد پھر باقی تمام رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اور خالق کائنات جب مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، تو اس میں سب سے پہلے جن کا ذکر کیا اللہ نے وہ رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ مال خرچ کرنے تو پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرو، ان کو دو، ان کے ساتھ بھلا اور نیکی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ، ان کا ایک غلام تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ انہوں نے اس غلام کو آزاد کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس ٹھہرنے کا دن ہوا، یعنی ان کے ہاں جب باری تھی آپ کی، آپ گھر میں آئے اور کہنے لگی اللہ کے رسول کیا آپ کو پتہ چلا میں نے غلام کو آزاد کر دیا؟ اب نے فرمایا اچھا تو نے غلام آزاد کر لیا؟ کہنے لگی ہاں میں نے کر لیا۔ آپ نے فرمایا لو اعطیتها علی اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر تو اس غلام کو اپنے ماموں پہ خرچ کر دیتی، اپنے ماموں کو وہ غلام دے دیتی تو یہ تیرے لیے بہت ہی بڑا اجر تھا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنے کا اجر صرف صدقے کا ہے۔ ایک کسی محتاج کو، ضرورت مند کو آپ نے صدقہ دیا، اس پہ صدقہ کرنے کا اجر صرف صدقے کا ہے، لیکن اگر اس صدقے کو اگر کسی رشتہ دار پر خرچ کیا جائے تو پھر دو اجر ہیں، دو اجر ہیں، ایک تو خرچ کرنے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا اجر، تب دوہرا اجر ملتا ہے۔ اب بات یہ رہی کہ اسلام ہمیں اس بات کی تاکید زیادہ کیوں کر رہا ہے کہ تم رشتہ داروں پر خرچ کرو؟ اس کی حکمت علماء یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ دار
آپس میں ایک دوسرے کے حالات و معاملات کو بہتر جانتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس اس کے گھر کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں، وہ گزارا کس طرح کر رہا ہے، گھر کس طرح چل رہا ہے. یہ تمام باتیں رشتہ دار ہی دوسرے رشتہ دار کی جانتے ہیں. اس لیے اگر ہم خود ہر خاندان کے اندر صاحب حیثیت لوگ ہوتے جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون کون غرباء ہیں کن پر ہم خرچ کریں، جب وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں گے تو ان کے رشتہ داروں کو باہر جا کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر کوئی اپنے خاندان کا اگر خود ہی ذمہ لے لیتا ہے، بڑے بڑے جو جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے یا جنہوں نے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور دیکھ لیں بھائی کون کون ہے جن کو ہم پیسہ دیں، جو ہمارے خاندان میں ضرورت مند ہیں، ہم ان کی ضرورتیں ادا کریں. جب آپ ان کی ضرورت پوری کر لیں پھر اس کے بعد آپ باہر خرچ کریں، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، مسافروں کو اور جیل میں بیٹھے مظلوم قیدیوں کو ان پر خرچ کریں. پھر یہ اس کے بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مال جب خرچ کریں تو سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کریں. دو عورتیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کر کہنے لگیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے خامند کہتے ہیں ہم پر خرچ کرو، ہمارے بچوں پر خرچ کرو. کیا ہم اپنے بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ اپنے خامند کو وہ مال دے سکتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ اپنے خامند کو دی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا دو، تم دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر ہے، دوسرا خرچ کرنے کا اجر. لہذا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شخص جب اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، والدین پہ خرچ کرتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے نیکی ہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے باعث اجر ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنا مال خرچ کرنے لگیں تو پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں کون ضرورت مند بیٹھے، ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو جا کر دیں، تاکہ آپ اپنے ہی خاندان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر سکیں اور اس حدیث پر بھی عمل ہو سکے کہ جب ہم اپنے گھر میں خرچ کریں گے تو ہمارے لیے دگنا اجر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو بندہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی، معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے ساتھ اس کو لٹکایا گیا. اور وہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے ملایا اسے اللہ ملائے گا، جس نے مجھے توڑا اس کو اللہ توڑے گا. یہ رشتہ داری اس بندے کے لیے بد دعا کر رہی ہے جو رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اور اس کے حق میں دعا کر رہی ہے جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری تربیت فرماتے ہوئے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ او ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کا رزق وافر مقدار میں اس کو عطا کیا جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے. حدیث کے اندر دو باتوں کا ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا اس حدیث میں ذکر کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس رزق وافر مقدار میں ہونا چاہیے، میری ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پوری ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہونی چاہیے. یہ ایک فطرتی بات ہے، ہر بندے کی خواہش ہے. تو اگر یہ دو باتیں ہم نے اگر اپنی پوری کروانی ہے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. پھر اس کی برکتیں یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں رزق وافر مقدار میں عطا کرے گا، ہماری عمر میں بھی اضافہ کرے گا. اس حدیث پر پھر ایک سوال بنتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی عمر کے حوالے سے تو لکھ دیا جاتا ہے، اس حدیث میں آ رہا ہے کہ عمر میں اضافہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ یہ
کہ ایک شخص جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر وہ فائد ہے، لوگوں کے ساتھ بہترین انداز سے وہ ملتے ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو کیا لوگ اس کا اچھے انداز میں اس کا ذکر کریں گے کہ نہیں؟ وہ دنیا سے تو چلا گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر ابھی تک باقی ہے کہ یار وہ بڑا ہی نیک بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، بڑی نیکی کی، وہ بڑا ہی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والا تھا، اخلاق دینے والا تھا، اس نے کبھی بھی رشتہ داریوں کو توڑا نہیں تھا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے والا تھا۔ بندہ تو مر گیا، اس کا ذکر ابھی تک باقی ہے۔ یہ ایسے کہ جیسے اس بندے کی عمر ہی لمبی ہو گئی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، یہی اس کی عمر میں اضافہ ہے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جس کو یہ پسند ہے کہ رزق وافر ملے، عمر لمبی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرے گا اس کو رب نے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ آج ہماری اس حوالے سے بڑی کمی کوتاہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا ماما ہے، میرے گھر آئے گا تو میں جاؤں گا، نہیں آئے گا تو میں نے نہیں جانا، وہ میرا بھائی ہے، میرے گھر نہیں آتا لہذا میں نے اس کو دیکھنا تک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رشتہ داری نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل، رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ بدلہ دیا جائے، ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، رشتہ داری یہ کہ جب اس کو توڑا جائے، ایک شخص توڑنے والا ہے، آپ اس کو جا کے ملیں، ایک شخص آپ کو ملنا نہیں چاہتا، آپ اس کے پاس جائیں، بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے ساتھ کیا غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو، صلح کر لو۔ رشتہ دار کوئی آپ سے ناراض ہے، وہ آپ سے ملنے پسند نہیں کرتا، تو آپ اس کو جا کے ملیں، اس کو اس کے جو معاملات ہیں سنیں اور اس کے مسائل کو حل کریں، اس کے جو آپ سے گلے ہیں اس کو ختم کریں۔ یہ رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری نہیں وہ آئے گا تو ہم جائیں گے، وہ نہیں آئے گا تو ہم نہیں جائیں گے۔ آج ہم نے یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ جس کا ہمارے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا پیسوں کے حوالے سے یا اور کسی لنک کے حوالے سے، تو بس اسی سے رابطہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، باقی سارے گئے بھاڑ میں۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، ان میں کچھ مسلمان بھی جو بھولے بھالے تھے شامل ہو گئے، منافقین کے چکر میں آ گئے، تو ان میں ایک شخص تھا مستہ بن اساسہ، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خالہ زاد بھائی تھا، وہ بڑا غریب آدمی تھا، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس پر تعاون کیا، خرچ کیا کرتے تھے۔ جب تہمت لگی تو وہ بھی ان میں شامل تھا۔ جب سیدنا ابو بکر نے دیکھا کہ مستہ جو میرا رشتہ دار ہے، جس کے ساتھ میں خیر خواہی بھی کرتا ہوں، اس نے بھی میرے ساتھ یہ کام کیا، میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہوا ہے، لہذا آج کے بعد اس کا خرچہ پانی بند، میں نے اس کو کچھ نہیں دینا۔ جب خالق کائنات نے قرآن پاک میں 2 رکوع اتار کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات بیان کی، صفائی بیان کی، تو اس کے بعد پھر یہ حکم دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، جو فضل والے ہیں، مال والے ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسکینوں کو، مہاجروں کو، مسافروں کو دینے سے بعد آ جائیں، تم درگزر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ وہ رب جو سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی اور فرماتے میں تو چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، فرمایا کہ آج کے بعد جو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں قسم کھائی تھی کہ میں مستہ کو نہیں دوں گا، میں دوبارہ سے مستہ کا خرچ دوں گا، اس کے ساتھ تعاون کروں گا، اور جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی پھر اس کا کفارہ ادا کیا تھا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کر لی کہ میں نے اپنے رشتہ دار پہ خرچ نہیں کرنا، قسم اٹھا لی تھی، قسم کا کفارہ دیا، اپنی اس غلطی کو درست کیا اور دوبارہ سے اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کیا۔ ہم بھی یہ کوشش کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارے خاندان کے اندر کون غربا ہیں، کون مساکین ہیں، کن کو ضرورت ہے، ان کے اوپر جا کے خرچ کریں، ان کو مال دیں۔ ہم باہر تو نمبر بنانے کے لیے اور لسٹ لگوانے کے لیے اور ہمارا سر فہرست نام آنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں ادا کر دیتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر کئی لوگ جن کو کھانے ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے مکہ سے میرے پاس، اس نیت سے آئی ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، نیکی کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا جا، وہ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اسلام تو ایسا دین ہے جس نے مشرکہ والدہ کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے تمام حقوق کو ادا کریں۔ حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین حق والدین کا حق ہے، ان کو بھی ادا کریں، اور اسی طرح رشتہ داروں کے تمام حقوق ادا کریں۔ اور بھی بہت سے حقوق ہیں، وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے ابھی سنایا اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔